السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے چینل پہ آنے کے لیے بہت زیادہ خوش آمدید۔ آج میں جس ٹاپک پہ بات کرنے جا رہی ہوں وہ ہے زندگی کا بدل جانا، یعنی کہ آپ کی زندگی پہلے کچھ اور تھی، اب آپ کی زندگی کچھ اور ہے، اور اس کے درمیان میں جو ایک انگزائٹی پیدا ہوتی ہے کہ یہ میری زندگی میں کیا ہو رہا ہے، یہ چینج کیوں آ رہا ہے، تو یہ انگزائٹی بعض دفعہ بہت زیادہ تکلیف دہ ہوتی ہے، اور ہمیں کیونکہ ہمارے پاس سوالوں کے جواب نہیں ہوتے، زندگی آپ کو لگاتار ایک فیز سے دوسرے فیز میں جب منتقل کرتی ہے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ریزن ضرور ہوتا ہے، اور لیکن ہمیں کیونکہ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی اس لیے ہمیں انگزائٹی ہوتی ہے۔ بعض دفعہ لوگوں کی زندگی میں بہت زیادہ ڈرامیٹک چینجز آتے ہیں، وہ ایک سال میں کتنی ریالٹیز میں سے گزر جاتے ہیں، وہ اتنی زیادہ ریالٹی میں سے گزرنے سے آپ بار بار جب انگزائٹی کا شکار ہوتے ہیں کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، بار بار یہ کیوں ہو رہا ہے، کیونکہ آپ کے پاس سوالوں کے جواب نہیں ہوتے، اور آپ کی ایک ہی سوچ ہوتی ہے اور آپ کی ایک ہی فیلنگز ہوتی ہے، جس سے ایک ہی وائبریشن آپ کے جسم کی کریٹ ہو رہی ہے، اور آپ کی اسٹیٹ آف بینگ سیم ہے، آپ سیم قسم کے ایکشنز لے رہے ہیں، جس سے زندگی سیم آپ کو وہی چیز دکھا دیتی ہے جو کہ آپ ایکشنز کے ذریعے کر رہے ہیں۔ آپ کے پاس سوالوں کے جواب نہیں ہوتا، لگاتار زندگی ایک ہی طرح کی چیز سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن ہمیں تب تک سمجھ نہیں آتی چیز جب تک وہ ہماری کانشیسنس کا حصہ نہ بن جائے، اور جب وہ کانشیسنس کا حصہ بن جاتی ہے تو ہم اگلی فیز میں چلے جاتے ہیں۔ بعض دفعہ جب زندگیاں اس طرح سے بدل رہی ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ کی حکمت کا حصہ ہوتا ہے، بعض دفعہ یہ آپ کی کانشیسنس کو بڑھانے کے لیے کیا جا رہا ہوتا ہے کہ آپ خدا کے زیادہ قریب ہوں، جو چیز آپ کی زندگی میں مسنگ ہے آپ اس کو ایڈ کریں اور آپ دنیا میں فلورش کریں، کیونکہ اللہ نے آپ سے کام لینے ہیں، اس نے آپ کو چن لیا ہے، اور جب وہ کسی کو چن لیتا ہے تو اس کی زندگیاں ہمیشہ ڈیفرنٹ ہوتی ہیں۔ آپ قرآن پاک کو کھول کے دیکھ سکتے ہیں، قرآن پاک میں کتنے واقعات ہیں ایسے۔ آپ ایک واقعہ حضرت یوسف علیہ السلام کا دیکھ سکتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کتنی ریالٹی سے گزری، کہ ان کو کنویں میں پھینکا گیا، باپ سے جدائی ہوئی، پھر بازار میں بیچا گیا، پھر وہ محل میں ایک ملازم کے طور پہ تھے، وہاں پہ ان کے ساتھ مس ہیپ ہونے والا تھا، وہاں سے پھر وہ جیل خانے میں چلے گئے، جیل سے پھر وہ رہا ہوئے، اور پھر وہ جا کے تخت پہ بیٹھے۔ اتنی زیادہ جب کسی زندگی میں ریالٹیاں چینج ہو رہی ہوتی ہیں تو انسان سوچ رہا ہوتا ہے کہ یہ میری زندگی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ بعض دفعہ اس میں تکلیف کے مناظر بھی آپ کو دیکھنے پڑتے ہیں، بعض دفعہ سکون کے مناظر بھی آتے ہیں، لیکن زندگی کبھی ایک پوائنٹ پہ رکتی نہیں ہے، اور جب آپ وہاں پہنچ جاتے ہیں جہاں زندگی نے آپ کو پہنچانا ہوتا ہے اور آپ اپنی ریئل اسٹیٹ آف بینگ میں ہوتے ہیں، یعنی کہ آپ اتنے خوش ہوتے ہیں جیسے کوئی چھوٹا بچہ ہوتا ہے، بالکل کانشیس لیکن اویئرنیس کے ساتھ، آپ ہائر کانشیس میں ہوتے ہیں، اپنی مکمل پاور میں ہوتے ہیں، جو آپ کی اسٹیٹ آف بینگ ہونی چاہیے آپ وہ ہوتے ہیں، آپ خدا کو محسوس کر رہے ہوتے ہیں، آپ انکنڈیشنل محبت محسوس کر رہے ہوتے ہیں، انکنڈیشنل آپ احساسات محسوس کر رہے ہوتے ہیں، آسانیاں محسوس کر رہے ہوتے ہیں، آپ کو باہر کی زندگی سے کوئی فرق نہیں زیادہ پڑ رہا ہوتا، وہ آپ کی وائبریشن کے حساب سے مینیفیسٹ ہو رہی ہے، لیکن آپ کی جو حقیقت میں آپ کی جو اندر کی دنیا ہے، روحانی دنیا ہے، وہ بیدار کی جا رہی ہے، اس میں روحانیت کو ایڈ کیا جا رہا ہے، تو اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ زندگی بار بار اپنے آپ کو چینج کر رہی ہے، لیکن اگر آپ ایک اویئر انسان ہیں اور آپ جاگ چکے ہیں اور کانشیس ہونے لگے ہیں تو بہتر ہے کہ آپ اب آہستہ آہستہ صحیح لیکن اپنی خدا کی طرف جائیں، کیونکہ جب آپ کی ریالٹی اس طرح سے چینج ہو رہی ہوتی ہے تو آپ کا جو ایگو سسٹم ہوتا ہے، آپ کا جو نفس ہوتا ہے، اس کو زائل کیا جا رہا ہوتا ہے تاکہ آپ ہائر کانشیسنس میں جائیں، اور ایگو جب زائل ہو رہی ہوتی ہے وہ لگاتار آپ کے دماغ میں باتیں کر رہی ہوتی ہے، اور آپ کا دماغ کبھی چپ ہوتا ہی نہیں ہے، جس سے بہت زیادہ پریشانی بڑھ جاتی ہے۔ نہ چپ ہونے والا دماغ، بہت زیادہ ٹینشن لینے والا دماغ پھر جسم کو بیمار کر دیتا ہے، تو بہتر ہے کہ آپ اپنی روحانی سائڈ پہ جائیں۔ جب آپ روحانیت کو پریکٹس کرنے لگیں گے، آہستہ آہستہ محسوس کرنے لگیں گے کہ اندر سکون قائم ہو رہا ہے،
اب یہ آپ پہ ہے کہ آپ کی زندگی کس طرح سے چل رہی ہے، کتنی ڈینس سچویشنز کریٹ ہوئی ہیں جس کی وجہ سے آپ کو کتنی زیادہ اپنی اسپریچول پریکٹسز کرنی پڑتی ہیں، یا آپ کی زندگیاں صرف تھوڑی بہت چینجز آ رہی ہیں اور آپ تھوڑا سا پریشان رہتے ہیں، اس کے حساب سے پھر آپ کو اپنی یہ اسپریچول پریکٹسز کرنی ہوتی ہیں۔ لیکن اب مزے کی بات یہ ہے جب یہ سارے واقعات گزر جاتے ہیں، زندگی بدل جاتی ہے، آپ وہ بن جاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنانا ہوتا ہے، تو آپ کا دنیا میں آنے کا مقصد ایٹ لیسٹ پورا ہو جاتا ہے کہ آپ ہائر کانشیسنس کو پہنچ چکے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں، اب اس کے حساب سے آپ چل رہے ہیں، آپ نے سرنڈر کر دیا ہے، اور جو زندگی آپ کو دے رہی ہے آپ اس میں راضی ہیں، آپ اندر سے بالکل پریشان نہیں ہوتے، آپ کو پتہ ہے کہ یہ زندگی آلریڈی ایسے ہی تھی، لکھی ہوئی تھی، جب میں پیدا ہوا تھا میری تقدیر میرے ساتھ اس دنیا میں آئی ہے، اور میری تقدیر میں ایون کہ میرے مرنے تک جتنے واقعات ہونے ہیں وہ سارے ساتھ ہی میرے ساتھ ہی اس دنیا میں آئے ہیں، اور لیکن وہ وائبریشنل ہی ہیں، وہ آہستہ آہستہ انفولڈ میری زندگی ہو رہی ہے، اور جس وائبریشن کے لیے میں تیار ہو جاتا ہوں وہ زندگی میری ویسی بن جاتی ہے۔ تو یہ چینج ہونے والی جو زندگی آپ کو لگ رہی ہے یہ بھی آپ کی تقدیر کا حصہ ہوتی ہے، تاکہ آپ ہائر کانشیسنس کو پہنچیں۔ جو عام انسان ہوتے ہیں جن کی زندگیاں بڑی خوش ہوتی ہیں، مطمئن وہ ہوتے ہیں، ان کی زندگی میں کبھی اتنا اس طرح سے اپس اینڈ ڈاؤن آ نہیں رہے ہوتے، وہ لگاتار سوچوں کے پیچھے چل کے اس طرح سے ایکشن لے نہیں رہے ہوتے، تو ہو سکتا ہے کہ ان کی زندگی میں وہ اتنی ہائر کانشیسنس کو نہ پہنچے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں حکمت ہے، اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا، لیکن اگر آپ کو جگانے کے لیے اتنا زیادہ مشقت کی جا رہی ہے تو ایٹ دا اینڈ آپ کے انعامات بھی بڑے ہیں۔ تو گزرتی جب آپ زندگی میں سے گزر رہے ہیں، مسہیپ ہو رہے ہیں، ٹینشنیں ہو رہی ہیں، تو ایک بار آپ اپنی روحانی سائٹ پہ لگنے کی کوشش کریں، وہاں سے انرجی گین کرنے کی کوشش کریں، اور پھر آپ شعوری طور پہ آپ اپنے ایکشنز لیں۔ بہتر یہ ہے کہ آپ زندگی کے ساتھ چلیں، زندگی کے آگے سرنڈر کریں کہ ٹھیک ہے جو زندگی ہے میں اس کے ساتھ ویسے ہی چلوں گا، جیسی زندگی میرے ساتھ آتی ہے میں اس کو ویسے ہی اپنے ایکشنز لوں گا، کیونکہ میں نے بہت دماغ کے ذریعے ایکشنز لیے ہیں جو ہمیشہ ہی خراب تھے، تو میری کانشیسنیس میں وہ چیزیں ایڈ ہو چکی ہیں جو کہ ہونی نہیں چاہیے۔ کانشیسنیس میں چیزیں ایڈ ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی مرضی سے کوئی چیز جا کے دیکھ لی ہے، اب وہ آپ کی کانشیسنیس کا حصہ ہے۔ اگر آپ کو دکھا دی گئی ہے چیز تو وہ اللہ کی طرف سے آپ کی زندگی میں تھی کہ وہ آپ کی کانشیسنیس کا حصہ بنے، لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ انسان کے ساتھ یہ سب کر رہا ہوتا ہے کہ انسان کو ڈھیل دے رہا ہوتا ہے کہ وہ ہر طرح کی زندگی گزارے جیسے اس کا دل کرتا ہے، پریشان ہو، اپنے آپ کو توڑے پھوڑے، لیکن ایٹ دا اینڈ یہ بھی اس کی تقدیر میں ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے راستے پہ لے آئے گا اور اس سے پھر اپنے کام لے گا، کیونکہ سرنڈر کا راستہ اتنا آسان راستہ نہیں ہے۔ ایک دماغ والے کے ساتھ پہلے اس کا دماغ زائل کروایا جا رہا ہوتا ہے، اس کی ایگو ختم کی جا رہی ہوتی ہے تاکہ وہ سرنڈر کرے اور اللہ کے کاموں کو اپنے کاموں سے بڑا سمجھے، اللہ کی ول کو اپنی ول کے آگے رکھے۔ اب اگر آپ پریشان ہیں کہ آپ کی زندگیاں بہت زیادہ مشکل ہیں اور کہیں سے کوئی راستہ دکھتا نہیں ہے، تو اپنی روحانی سائڈ کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں، جس طرح مرضی آپ کا دماغ سوچیں آپ کی بند ہوتی ہیں، آپ وہ کر سکتے ہیں، نماز قائم کر سکتے ہیں، آپ ذکر کر سکتے ہیں، آپ میڈیٹیشن کر سکتے ہیں، اور بھی بہت سی ٹیکنیکس ہوتی ہیں جس سے آپ اپنی دماغ جو اتنا سوچیں بنا رہا ہے اس کو آپ ریلیکس کر لیں، اس کو ہائی بیٹا ویو سے الفا ویوز پہ لے آئیں، یعنی کہ بہت زیادہ سکون والی ویوز، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہی ایسا ہے کہ ہم ہر وقت 24 گھنٹے پریشان رہ نہیں سکتے۔ اگر ہم 24 گھنٹے پریشان رہیں گے تو اس سے ہمارا جسم بیمار ہو جائے گا، اور تو بہتر ہے کہ آپ اپنی اصل اسٹیٹ آف بینگ کو رہیں، جو خوش انسان کی اسٹیٹ آف بینگ ہوتی ہے، مطمئن ہوتی ہے۔ جتنا آپ زندگی کے ساتھ سرنڈر میں جاتے ہیں آپ کی پریشانیاں ختم ہوتی جاتی ہیں اور آپ پرسکون انسان بن جاتے ہیں، آپ کسی بھی ہونے والی زندگی میں تبدیلی کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ یہ اللہ کے حکم سے ہو رہی ہے، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہے، صرف میں اس دنیا میں نہیں ہوں، دنیا میں کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے ساتھ یہ ریالٹی جڑی ہوئی ہے، تو یہ میرے رب کو پتہ ہے کہ اس نے یہ میرے ساتھ کیوں کیا، آگے بھی اس کو پتہ ہے کیوں کیا۔ آپ کسی صورت میں بھی اپنی الائنمنٹ کو قربان نہ کریں، یہ میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطہ کبھی ٹوٹنے نہ دیں، کبھی ڈینس وائبریشنز میں نہ جائیں جہاں پہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی موجودگی اپنے ساتھ محسوس نہ ہو۔ وہ ہر وقت ہمارے ساتھ موجود ہے، لیکن جب آپ ڈینس وائبریشنز میں ہوتے ہیں تو آپ اللہ تعالیٰ کی موجودگی کو محسوس نہیں کر پا رہے ہوتے سائیکالوجیکلی۔ جب ہائی وائبریشنز میں ہوتے ہیں تب آپ اللہ تعالیٰ کی موجودگی کو اپنے ہر کام میں محسوس کر پا رہے ہوتے ہیں، جبکہ وہ ہر جگہ موجود ہے۔
سو مجھے امید ہے آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں, میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور مجھے اگلی ویڈیو کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.